تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے، اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈریں نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا،
تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طَوِيلًا عَمَلًا عَظِيمًا جُحْدًا طَوِيلًا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی، عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک ہو اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اگر میں کہنے لگی ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابا تو میری گواہی دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں۔
اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا. میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو, میں صبر کروں گی. اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے, رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے. میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی, وہ لوگ پھیلا رہے, ایک جملہ نہیں کہا, ایک جملہ اللہ کے نبی سے اگر شکایت نہیں کی, ہاں صرف ایک لفظ بولے, ایک لفظ پورے مہینے میں ایک لفظ, بس اتنا کہا سبحان اللہ, یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا, اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے. بس ایک جملہ اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں, کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں. تو ابوبکر صدیق ایسے ہو گئے, اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی, وہ قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی, پیلی زرد. لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں, لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے, بس قصہ ختم ہو جائے. لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری, اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے, پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم. سری کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی. تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی, اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا, اللہ گواہ بن گیا. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی, وہ کہنے کی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی, اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتی, اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو, ان کے حقوق کی رعایت کرو, ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آپ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو, انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا, اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے, نہ غریب کی ماں ہے, نہ غریب کی بیٹی ہے, نہ غریب کی بہن ہے. نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی, ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے, نہ بہن بچتی ہے, نہ بیٹی بچتی. اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے, نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے. تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. نہیں تمہارا کام صحیح کرتے
انہیں فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا. میں وہاں بھی بتا رہا تھا، ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے. ہائے ہائے، خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے. اس کو تو اس دن کا چولہا بجھ گیا نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں. تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو خود کھاتے ہوئے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہوئے انہیں پہناؤ. اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو. ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو. فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی. پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا، حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے. اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن. تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا، پھر میں کھاؤں گا. پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے، پھر خود کھایا کرتے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے. صرف مال کما لینا ہی بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا ہی کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام. یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں. انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے. تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں. یہ جگہ مانگنے کی ہے، اور توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے. کدھر ہم توبہ کر لیں، ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا. تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے، تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ عورتیں بھی کہیں، کہو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی. اتنی ایک منٹ میں صلح ہوتی، ایک سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے. اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ دل اثر لیتا ہے. وہ اثر زائل ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے. ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی. تب درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ. یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. یا احد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. يا أحد الصمد الذي
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى